السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ دین اسلام کے اندر کیٹس کو رکھنے کی کیا اہمیت ہے، ہمارے پیارے نبی نے کیٹس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیٹس کو گھر میں پالنے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہیں کیٹس کے حوالے سے، اور جب ہم انہیں سنتے ہیں تو ہم شاکڈ ہو جاتے ہیں آگے سے کہ واقعی کیٹس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آج آپ لوگوں کے ساتھ بالکل ڈیٹیل میں بات کروں گی، سارا کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی اویئرنیس ہو، تاکہ کیٹس کے بارے میں اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی کہتا ہے یا آپ کے آس پاس کوئی آپ کے کیٹس کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو آپ انہیں یہ چیز سمجھا سکو، کیونکہ آج کل لوگ جو ہیں وہ بہت غلط باتیں کرنے لگے ہیں کہ کیٹ سے جو ہے وہ لوگ مر جاتے ہیں، یا کیٹس کے بالوں سے بہت پرابلمس ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں میں آج آپ لوگ سے ڈسکس کروں گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا اگر نئے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کیٹ کا جو اسلام میں کیا رتبہ ہے۔ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ناپاک، پاک اور حلال میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حلال کی اگر ہم بات کریں تو حلال وہ جانور ہوتا ہے اسلام میں جن کو ہم کھا سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں پاک جانوروں کی، تو ہمارے پیارے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ بلیاں جو ہیں وہ ناپاک یا نجس جانور نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی بنتا ہے کہ بلیاں جو ہیں وہ پاک جانور ہے اور ہم انہیں پال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی کی ایک اور حدیث ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ کیٹس جو ہیں وہ گھر کے سامان میں سے ایک سامان ہے۔ اس کا مطلب کیٹس میں کوئی تو ایسی خاصیت ہے جن کو گھر کے سامان میں سے ایک سامان کہا گیا ہے، جو میں ابھی آگے جا کے آپ لوگوں کو پراپر بتاؤں گی کہ کیوں ان کو ایسا کہا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور حدیث شیئر کروں گی کہ جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی یہ چیز سنی ہوگی کہ ایک دفعہ جو ہے وہ بلی جو ہوتی ہے وہ پیالے میں جو ہے وہ منہ ڈال دیتی ہے، یعنی کہ وہ پانی پی لیتی ہے، یا پھر اس کی جو ہے وہ نال جو ہے وہ پانی کے اندر چلی جاتی، تو ہمارے پیارے نبی نے اس پانی سے وضو تک کر لیا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر تھوک لگ جاتی ہے یا اس کی جو رال وغیرہ ہے وہ گر جاتی ہے پانی کے اندر تو آپ ناپاک نہیں ہو جاتے۔ بے شک آپ اس چیزوں کا صفائی کا خیال رکھیں، آپ اس کو صاف کر لیں، اس سے آپ لوگ ناپاک نہیں ہوتے۔ تو کافی سارے لوگوں کے دماغ میں کنفیوژن ہوتی ہے، بلکہ جب میں نے بھی کیٹس رکھی تھی تو کافی سارے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کیٹس ناپاک ہوتی ہیں، ان کے بال جہاں گر جاتے ہیں وہاں آپ عبادت نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ حدیث میں نے ان لوگوں کے لیے سنائی ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے پیارے نبی نے جب کیٹس کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے تو پھر یہ سارے لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو کیٹس کے فائدے بتاتی ہوں، بٹ فائدے بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے گھر میں کیٹ رکھی ہوئی ہے لیکن آپ اس کی اچھی طریقے سے کیئر نہیں کر رہے ہیں جیسے کہ کرنی چاہیے، تو اس چیز سے آپ جہنم تک بھی جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی کی ایک حدیث ہے کہ ایک عورت تھی جس نے اپنے گھر میں بلی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی بلی کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھتی تھی، نہ ہی وہ اس کو کھانا پینا دیتی تھی، اور ظلم کی انتہا اتنی ہو گئی تھی کہ اس نے اس کو بالکل باندھ کے رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ جہنم تک چلی گئی تھی۔ یہ چیز میں نے آپ لوگ کو اس لیے بتائی ہے کہ اگر آپ لوگ پراپر رسپانسبلٹی اٹھا سکتے ہیں تبھی آپ رکھیے گا اپنے گھر میں بلی، کیونکہ آپ لوگوں کے ماں باپ اگر منع کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھا سکتے۔ اور اس میں زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ باہر سے بلی لے کر آتے ہیں، یعنی کہ پرچیز کر آتے ہیں، اور تھوڑا سا ٹائم گزارتے ہیں، یا تو وہ اپنی بلی کو باہر چھوڑ دیتے ہیں یا پھر وہ جو ہے اسے سیل کر دیتے ہیں، یا پھر کسی مارکیٹ وغیرہ میں جو ہے وہ اسے دے کر آ جاتے ہیں۔ کچھ ایسی ریزنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کیٹس پریشان کرنا سٹارٹ کر دیں، جیسے وہ ہیٹ پہ آتی ہیں، یا پھر جیسے کہ میل کیٹ ہوتا ہے جب وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا تنگ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو لوگ اس میں تھوڑے سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ہم نہیں سنبھال سکتے کہ ہم اس کی رسپانسبلٹی نہیں۔ اگر آپ رسپانسبلٹی نہیں اٹھا سکتے تو پلیز کائنڈلی آپ لوگ کیٹس نہیں رکھا کریں۔ بہت سارے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ گھر کی جیسے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے کیٹ کے ساتھ تو وہ گھر کی چیزیں جو ہیومنس کو جو چیزیں دی جاتی ہیں جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کیٹس کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیٹس کو ان سب چیزوں سے کتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جیسے کہ میڈیسنز وغیرہ۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ جب آپ اپنے گھر میں کٹن لے کر آتے ہیں اور آپ اس کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں تو اس کا جو بھگتان ہوتا ہے وہ آپ کی کیٹ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ جب ایڈلٹ ہو جاتی ہے تو اس کو آپ کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں کسی اور کو دے دیتے ہیں تو اس کو اس چیز سے کتنا زیادہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، وہ اسٹریس میں آ جاتی ہے۔
اور آپ جب اسے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں تو جن کو آپ دیتے ہیں وہ اس طریقے سے اپنے جو کیٹ ہے آپ کی اس طریقے سے ان کو پیار نہیں دے پاتے، اور آگے سے آگے وہ اڈاپٹ ہوتی جاتی ہے، آگے سے آگے سیل ہوتی جاتی ہے، بٹ وہ اس طریقے سے اسے پیار نہیں مل پاتا جس طریقے سے آپ نے دیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جس کو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے نبھانا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ گھر میں ہی لا کے کر رہے ہیں، آپ کے باہر بھی سڑکوں پہ بھی اسٹریٹ کیٹ ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ہی رسپانسبلٹی ہیں، وہ بھی آپ کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں، آس پاس دیکھا کریں۔ جیسے کہ آج کل جو ہے وہ سمر کا موسم چل رہا ہے اور کیٹس جو ہوتی ہیں وہ اتنا پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، آپ ان کو آس پاس دیکھا کریں تو ان کے لیے کھانا پانی دانہ رکھا کریں۔ اس سے جو ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جو کیٹس ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کتنی زیادہ دعائیں کرتی ہیں، بلکہ وہ گھر کی کیٹس ہوں یا وہ اسٹریٹ کیٹس ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں کہ بولی جاتی ہیں کیٹس کے لیے جو کہ اسلام میں ابھی تک نہ میں نے پڑھی ہیں نہ ہی میں نے سنی ہے، کہ کیٹس جو ہیں وہ رستہ کاٹ لیتی ہیں، یا پھر کیٹس کو جو ہے وہ جنات نظر آتے ہیں، یا وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو ہم انسانوں کو نظر نہیں آتی ہیں۔ پھر جب فیمیل کیٹ جب بچہ دیتی ہے تو اس کی نال جو ہوتی ہے وہ رکھنے سے جو ہے گھر میں دولت آتی ہے۔ بیسیکلی ایسی کوئی بھی چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، اور یہ کچھ باتیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے خود سے کریٹ کی ہوئی ہیں۔ پھر ہم آس پاس کسی سے بھی سنتے ہیں تو ہم ان کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں بغیر جانے یا بغیر پڑھے ہی۔ لیکن میں نے اتنا ضرور سنا ہے کہ کیٹس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کالے جادو میں ضرور ہوتا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے ہوتا ہے وہ میں آپ لوگ کو یہاں پہ نہیں بتاؤں گی، بٹ آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر کے اور اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جب اڑتی اڑاتی باتیں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ گھر میں بلی رکھیں گے تو اس سے دولت آ جائے گی یا بہت زیادہ جو ہے وہ برکت بڑھے گی، تو ایسا کچھ اسلام میں نہیں ہے کہ ایسا لازمی ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن اگر ہم اسی چیز کو ان کے فائدے میں دیکھیں، یعنی کہ فائدے میں اگر ہم اس چیز کو کنسیڈر کریں، تو جو چیز ہمارے نبی پاک نے جس چیز کے لیے منع نہیں کرا ہے تو لازمی بات ہے کہ ہم جب اس چیز کو رکھیں گے گھر میں تو ہمارے گھر میں برکت ضرور ہوگی۔ کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں ان کا نام بھی ابو ہریرہ، ان کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا، ان کا نام ابو ہریرہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ ان کا بلیاں رکھنے کی وجہ سے ہی پڑا تھا نام۔ کافی بلیوں کی جو ہے وہ خدمت کرتے تھے اور ان سے کافی پیار کرتے تھے، جس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ ابو ہریرہ رکھ دیا گیا تھا۔ اور یہ جو صحابہ کرام ہیں حضرت ابو ہریرہ، ان کا پھر بہت زیادہ اور بہت بڑا مرتبہ بھی ہے اسلام میں۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ دوسرے یہ آپ سے اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ کے اپنے بچے ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم برکت کی بات کریں تو جہاں پر آپ کے گھر میں 4 لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ جہاں آپ کا رزق لکھا ہوگا آپ لوگ کو وہاں تک آپ کو کھینچا چلا لے جاتا ہے وہ۔ مطلب اگر آپ کا کھانا جو ہے وہ اگر آپ کے پڑوسی کا لکھا ہوا ہے، آپ کا رزق وہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ آپ کے پیٹس ہوتے ہیں، ان کا رزق جو ہے وہ آپ کے گھر رکھا ہوتا ہے، آپ کے گھر پہ ہی لکھا ہوتا ہے، تبھی آپ ان کو لاتے بھی ہیں، ان کو پالتے بھی ہیں اور ان کو ان کا رزق بھی دیتے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ صرف ثواب کے اس سے بول رہے ہیں کہ اگر آپ نے پیٹ ایک لے لیا تو وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہاں اگر آپ باہر کوئی کیٹ ہے اس کی آپ نے رسپانسبلٹی اٹھائی ہے، آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ کھانا دے رہے ہیں ثواب کے اس سے، تو آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن آپ کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سواب بھی مل رہا ہوگا اور آپ کا جو برکت بھی پڑی ہوگی گھر کے اندر۔ اور کافی سارے لوگوں کا یہ کوشچن آتا ہے کہ یار اس کے اوپر آپ بتائیں گے حلال ہے یا حرام ہے، کیا شیئر نہیں پائیں، اور کافی سارے کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ شیئر نہیں کرنا چاہیے، اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر کافی سارے علماء کا میں نے بیان بھی سنے ہیں، فتویٰ بھی سنے ہیں، اور میں نے اس پر ویڈیوز بھی بنائی ہیں پہلے، اور میرا بھی جو پرسپیکٹیو ہے وہ کافی زیادہ اس چیز سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ میں پہلے یہ کہ ہوتا تھا چیز کرتا تھا، میں نہیں کرتا کافی ٹائم ہو گیا اس چیز کو۔ تو اس کی نہ کرنے کی وجہ ایک یہ تھی، اور جو میں نے علماء نے سنا وہ یہ وجہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہے اور نہ جائز بھی نہیں ہے، صرف پر لیکن یہ ناپسندیدہ چیز ہے اسلام کے اندر۔ لائک اگر آپ کرتے ہیں وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کو ایک طرح کا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ مکروہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ کریں گناہ نہیں ہوتا، لیکن آپ وہ پسند نہیں کی جاتی نہ چیز نہ۔ کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک بہت اہم بات بتانے لگی ہوں کہ اسلام کے اندر جو آپ کیٹ سیلنگ اور پرچیزنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، مطلب یہ حرام ہے حلال ہے، اس کو کیا بولا گیا ہے۔ تو بہت سارے جو علماء ہیں اور بہت سارے لوگ جو بات کرتے ہیں بولتے ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں
یہ چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہے اور نہ ہی ناجائز ہے، بٹ اس چیز کو اسلام میں، لیکن یہ اسلام کے اندر ناپسندیدہ چیز ہے۔ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ یہ چیز کرتے ہیں، تو اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے، بٹ اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، اسے ایک طرح کا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ مکروہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، بٹ وہ گناہ کے فارم میں نہیں آئے گی وہ چیز، بٹ یہ کہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ اسلام کے دائر میں یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ یہ ان کی ناپسندیدہ چیز ہے، تو جب آپ سیلنگ اور پرچیزنگ کرتے ہیں تو ان کے پیسوں میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے پھر۔ لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سیل پرچیز کر رہے ہیں تو آپ جو ہیں انہی پیسوں کو اپنی کیٹ کے اوپر اسپینڈ کریں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا بنسبت کہ وہ آپ اپنے اوپر لگائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اگر کوئی کچھ اور فائدوں کے بارے میں بات کریں اسلام کے اندر، میں نے آپ لوگ کو شروع میں یہ بات بتائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسلام کے اندر کوئی چیز اچھی بتائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ضرور فائدہ ہے، تبھی وہ چیز آپ کو اچھی بتائی گئی ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دیتی ہوں کہ ڈپریشن جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر کیٹس جو ہے نا وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ کس طریقے سے کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے، یعنی کہ اگر آپ کو پہلے ڈپریشن تھا اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بٹ اگر آپ نے اب ریسنٹلی کیٹ اگر آپ نے رکھی اپنے پاس یا آپ اس کو پال رہی ہیں، اس کو پیار کر رہی ہیں، تو آپ نے کافی اپنے اندر ڈفرینس دیکھا ہوگا۔ یہ چیز میں نے اپنے اندر خود میں دیکھی ہے، کیونکہ جب میرے پاس کیسپر نہیں تھا تو میری سیم ایگزیکٹ یہی سچویشن تھی، لیکن الحمدللہ جب سے میرے پاس کیسپر آیا تو میں اس سچویشن سے بہت اچھے سے نکل پائی ہوں۔ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ لوگ کو یہی بات کہوں گی کہ اس سے زیادہ سکون کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ زیادہ تر فیمیلز کے لیے جن کو گھر میں رہ کے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو وہ اگر اپنے گھر میں کیٹس رکھتی ہیں اور وہ سکون میں ہیں تو اس سے زیادہ اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جو میں نے آپ لوگ کو باتیں بتائی ہیں کہ ان کو رکھنے سے یا ان کی نال کو رکھنے سے جو ہے وہ بہت دولت آتی ہے، یہ وہ، ان سب باتوں پہ تو خیر اتنا بلیو نہیں کی جاتا، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کیٹ رکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا، آپ بہت سکون میں رہیں گے، آپ بہت زیادہ خوش رہیں گے، اس کے ساتھ بزی رہیں گے، اسے بھی آپ سے پیار رہے گا، آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ، اور آپ جو ہے اس کا خیال رکھیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی۔ اور آپ لوگ کوشش یہ کیا کریں کہ باہر کی جو اسٹریٹ کیٹس ہوتی ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا کریں، کیونکہ پرشین کیٹ یا اس طرح کی جو بریڈس ہوتی ہیں ان کے آگے جو ہے وہ اسٹریٹ کیٹ کو جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ تو کوشش کرا کریں کہ پرشین کیٹ آپ بھلے اڈاپٹ کریں، بے شک کریں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، بٹ اسٹریٹ کیٹس کو بھی اپنے ان کا بھی خیال رکھا کریں۔ بہت ساری ایسی اسٹریٹ کیٹس ہوتی ہیں روڈوں پہ جو ہے وہ مر رہی ہوتی ہیں، یا ان کو آس پاس بچے جو ہیں وہ مار رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ بلے وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ چھوٹے جو کٹنز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں۔ آج کل سمرز چل رہی ہیں تو اپنی کیٹ کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھا کریں، ساتھ میں جو اسٹریٹ کیٹس ہیں ان کا بھی بہت سارا خیال رکھا کریں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ کو میری آج کی ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اب آپ کا بہت سارے پوائنٹس جو ہوں گے وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔